اور کہا جو تم کہتے ہو ایسا نہیں ہے، چونکہ اہل کوفہ جانتے ہیں کہ ان کے بزرگوں اور بڑے لوگوں کو تیرے باپ نے تعطیع کیا ہے اور ان کے درمیان کیسر و کسرہ کی طرح حکومت کی ہے، لہٰذا انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ یہاں پہنچ کر لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں اور انہیں احکام خدا کی طرف بلائیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تم کہاں اور یہ عظیم ذمہ داری کہاں؟ اس کے بعد اس نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے کہا خدا گواہ ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، بے شک جو شخص شراب پیتا ہے اس کے ہاتھ حریت پسند مسلمانوں کے خون سے آلودہ ہیں، وہ بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرنے سے پرہیز نہیں کرتا ہے، بدگمانی کی بنا پر ان کے قتل کا حکم صادر کرتا ہے، کوئی برا کام ایسا نہیں ہے جو تم نے انجام نہ دیا ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا خدا نے تمہارے اور تمہاری تمناؤں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا ہے کیونکہ اس نے تمہیں اس کے لائق نہیں پایا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے فرمایا پھر کون اس کے لائق ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا امیر المومنین یزید۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے کہا ہر حال میں خدا کا شکر ہے کہ ہم خدا کے فیصلے پر راضی ہیں، وہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا گویا تم امر خلافت میں اپنا حصہ خیال کرتے ہو۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے کہا نہیں، خدا کی قسم خیال ہی نہیں کرتے بلکہ مجھے یقین ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پیچ و تاب کھا کر کہا اگر میں نے تمہیں قتل نہ کیا تو خدا مجھے فنا کرے، اس طرح قتل کروں گا کہ اسلام میں کسی کو اس طرح قتل نہیں کیا گیا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے ہر دفعہ بلند آواز میں جواب دیا بے شک ایسے کام کی انجام دہی تمہیں زیب دیتی ہے کہ جس کا اسلام میں سابقہ نہ ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد زخمی سام کی طرح تلملایا اور اپنی نازیبہ تقریر جاری رکھی۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام خاموش ہو گئے اور عبید اللہ ابن زیاد کی باتوں کی پرواہ نہ کی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے کہا تم نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا ہے اور امت کے درمیان فتنوں کو فروغ دیا ہے اور ان کے درمیان تفرقہ اندازی کی ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو کیونکہ معاویہ اور اس کے بیٹے یزید نے مسلمانوں کے اتحاد کو برباد کیا ہے اور فتنے کو تیرے باپ نے فروغ دیا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنا دفاع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اس نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا ان ناسزا کلمات کا تو اور تیرا باپ زیادہ مستحق ہے۔ اے دشمن خدا تجھے اختیار ہے، جو تیرا دل چاہے فیصلہ کر۔ امید ہے کہ خدائے متعال مجھے تجھ جیسے بدترین آدمی کے ہاتھ سے شہادت نصیب کرے گا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو جب یہ یقین ہو گیا کہ عبید اللہ ابن زیاد انہیں ضرور قتل کرے گا تو آپ علیہ السلام نے اس سے تھوڑی سی مہلت طلب کی تاکہ اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو وصیت کریں۔